السلام علیکم، میں ہوں کرتلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو این آر او اب کی بار۔ ناظرین، ہمارے اس معاشرے میں جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو بڑے ہونے تک اس کو ایک ہی جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، کیونکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اچھا نصیب ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور جب اس لڑکی کی پہلی سالگرہ ہوتی ہے تو اس کے والدین کو یہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اب اس کے جہیز کے لیے پیسے جمع کرنا شروع کر دینے چاہیے، اور یہ اس چیز کی نشاندہی کرتا ہے کہ لڑکی چاہے جتنی بھی قابل ہو، تعلیم یافتہ ہو، باصلاحیت ہو، لوگ صرف اس فائنینشیل لیبل کو ترجیح دیتے ہیں جو شادی کے وقت اس کے ساتھ آتا ہے۔ آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، جہیز ایک لعنت ہے اور ہمارے اس معاشرے میں بے شمار لعنتی موجود ہیں، یہ تو آپ سب کو بھی پتہ ہے۔ جہیز لینا اور دینا یہ سلسلہ تو شروع سے چلتا آ رہا ہے، لیکن اب اس چیز کو اتنا فینٹیسائز کر دیا گیا ہے، شادی کو اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ ہم دیکھیں تو سادگی سے شادی تو آج کل کرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر کسی کو مہنگے کپڑے چاہیے، ڈھول ڈھمکا چاہیے، مہنگے مہنگے بینکویٹ چاہیے، اچھے اچھے کھانے چاہیے، شادی میں بھی 100 طرح کی ڈشز ہونے چاہیے۔ اب جو لوگ اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو اپنی بیٹیوں کو بیاہ کے دے دیتے ہیں، لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اور جو لوگ ایکسٹرا ڈیمانڈ کرتے ہیں پھر ان کی ڈیمانڈز کو کس طرح سے پورا کیا جاتا ہے؟ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں جو غریب لڑکیاں ہیں جن کے والدین یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ان پہ ظلم تشدد کیا جاتا ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور پھر گھر سے نکال دیا جاتا ہے، اور اکثر کیسز میں تو ان کی جان ہی لے لی جاتی ہے۔ ناظرین، جہاں لڑکیاں جہیز لے کے نہیں جاتی، جہاں ان کے والدین سسرالیوں کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے، وہاں لڑکیوں کے ساتھ ظلم و تشدد ہوتا ہے۔ یہاں ہم کیسز دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے کیسز ہیں۔ ڈسکا میں 26 سالہ انیبہ شہزادی کو اس کے شوہر نے صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ اس کو جہیز میں وہ چیزیں نہیں ملی جو وہ چاہ رہا تھا۔ اور ڈسکا میں ہی 25 سالہ تکریم کو اس کے سسرالیوں نے شادی کے صرف 3 ہفتے بعد تیزاب پینے پہ مجبور کیا، کیونکہ اس کے جو والدین ہیں وہ اپنی بیٹی کو دعاؤں کے سوا کچھ نہ دے سکے جہیز میں۔ تو ناظرین، وہ بیچاری لڑکی ہاتھوں پر تازہ مہندی لیے، زخموں سے چھلنی میدہ لیے سول اسپتال منتقل کی گئی، جہاں وہ جان کی بازی ہار گئی۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے اتنے سارے کیسز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جہاں لڑکیوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے۔ شادی سے پہلے تو ڈیمانڈ کی جاتی ہیں کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے، اور شادی کے بعد یہ ڈیمانڈز مزید بڑھ جاتی ہیں کہ آپ پیسے لے کے نہیں آئی، یہ چیز لے کے نہیں آئی تو گھر مت آنا۔ ناظرین، 2015 میں خیبر پختونخوا میں ایک شخص نے اپنی منگیتر اور اس کے 9 رشتہ داروں کو گولیاں مار دیں، صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جہیز پورا نہ کر سکے۔ 22 سالہ مدیحہ کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی گئی، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ اس کے بیچارے والدین جہیز میں موٹر سائیکل کا بندوبست نہ کر سکے۔ تو اس چیز سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں جہیز مانگنے کا ٹرینڈ، ڈیمانڈز کرنا کتنا بڑھتا جا رہا ہے، اور جو بیچارے والدین یہ چیزیں پوری نہیں کر سکتے، ان کی جو اولادیں ہوتی ہیں، ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، انہیں کن مشکلات کا سامنا رہتا ہے، کن تشدد سے وہ گزرتی ہیں۔ تو ناظرین، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ کتنا چل رہا ہے تو اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 2000 لڑکیاں جہیز کے تنازع کی وجہ سے قتل کر دی جاتی ہیں، اور جہیز کے نام پر قتل کرنے کے حوالے سے پاکستان پہلے نمبر پر ہے، جبکہ بھارت، بنگلہ دیش اور ایران دوسرے، تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ تو اس چیز کا ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی ممالک سے پاکستان میں یہ چیز کتنی بڑھ رہی ہے، اور ہماری جو عوام ہے بچائے یہ کہ اس چیز کی مذمت کریں، اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جن والدین کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہاں جو والدین جو کہ ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے، جو کہ اس لیول کو میچ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے ہر کوئی امیر نہیں ہوتا، ہر کسی کے پاس اتنے فائنینشیل سورسز نہیں ہوتے، ہر کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ چیزیں دے سکے جو کہ ہر کوئی دے رہا ہوتا ہے، جو اپر سوسائٹی میں دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے والدین کو، ہمارے معاشرے کو بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا جو اخلاق ہوتا ہے، جو کردار ہوتا ہے، وہ بھی امپورٹنس رکھتا ہے، صرف اس کے پیسے معنی نہیں رکھتے۔ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کو شرم سے سر جھکانے کی بجائے اس چیز کے دفاع میں اتر آئے ہیں۔ اقوام متحدہ میں خواتین کی جانب سے جہیز مخالف مہم کو پاکستانیوں نے طنز و مزاح کی نظر کر دیا۔ یہ کہا گیا کہ اگر لڑکیوں سے جہیز مانگنا ناقابل ہے تو لڑکوں سے ان کی تنخواہ کے بارے میں پوچھنا بھی ناقابل برداشت ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس چیز کو کس طرح سے ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، میں یہاں بالکل نہیں کہوں گی کہ لڑکیوں پہ ہی ظلم ہوتے ہیں۔ اگر
اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں لڑکوں پہ بھی اتنا ہی پریشر آ گیا ہے. آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں لڑکی والے بھی لڑکوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کتنی سیلری ہے, کتنا کما لیتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیاں لوگ لیٹ ایج میں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ چاہتے ہیں کہ ہم فائنینشیل اسٹیبل ہوں, جبکہ ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نکاح کر لو, دینے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن اس چیز کو تو بالکل لوگ مانتے ہی نہیں ہیں, بالکل یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکوں پہ بھی ایکول پریشر آ رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی لڑکیوں کے ساتھ جہیز کی وجہ سے وہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز پہ ڈراماز بنائے جا رہے ہیں, موویز بنائی جا رہی ہیں. صبور علی کا ریسنٹ ڈرامہ آیا ہے نیہر. اب وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے میں کتنے خوبصورتی سے یہ ساری چیزیں دکھائی گئی ہیں کہ کس طرح سے لڑکے والے جو ہے جب رشتہ لے کے آتے ہیں تو اتنے معصوم بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ لڑکی والے رشتہ دے دیتے ہیں, اور جب بارات ہوتی ہے تو ان کی ڈیمانڈز اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ گاڑی چاہیے. جب گاڑی ارینج کی جاتی ہے مشکل سے تو ان کو گاڑی بھی بڑی گاڑی چاہیے, چھوٹی گاڑی بھی نہیں چاہیے. تو یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں والدین کے لیے جو کہ یہ ساری چیزیں برداشت یا افورڈ نہیں کر سکتے. ناظرین, جہیز کے خلاف ڈفرینٹ کمپینز چلائی جاتی ہیں, ڈراماز بنائے جاتے ہیں, فلمز بنائی جاتی ہیں, اور یہ ٹرینڈ چلایا جاتا ہے کہ جہیز نہیں لینا چاہیے. لیکن یہاں ہم اگر ریئلٹی کی بات کریں تو ہمارے جو والدین ہیں, ہمارا جو معاشرہ ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی بچی کو جو بھی دے رہے ہیں ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں. اور یہ چیز آ گئی ہے کہ لڑکی جتنا سامان لے کے جائے گی آگے جا کے سسرال میں اس کی اتنی ہی عزت بڑھے گی. تو یہ جو ہے ہمارے پاکستانیوں کا مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ لڑکی کی جو قدر ہے, وہ جو چیزیں لے کے آئے گی اپنے مائکے سے اس کی بنا پر کی جائے گی. اس کا کردار کچھ نہیں ہوگا, اس کا اخلاق کچھ نہیں ہوگا, اور کچھ نہیں دیکھا جائے گا, صرف چیزوں کو دیکھا جائے گا. اور جب یہ چیزیں سسرالیوں کو نہیں ملتی تو وہ کس طرح سے لڑکی پہ تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہر بات پہ اس کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں پہ لڑکیاں اگر کچھ سامان نہ لے کے آئیں, کچن کا کوئی برتن نہ ہو, تو ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ یہ تم اپنی ماں کے گھر سے کیوں نہیں لے کے آئی ہو, اگر تم یہ چیز یوز کر رہی ہو تو یہ تمہارے باپ نے تو نہیں دیا. تو ناظرین, یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے, سننی پڑتی ہیں لڑکیوں کو. تو یہاں ہم دیکھیں کہ ہم جتنی بھی آوازیں اٹھا لیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, لیکن اتنی ہی ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں کامن ہوتی جا رہی ہیں, اور اتنی ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب جہیز دینا ہے تو دینا ہے, اگلوں نے بھی لینا ہے, اگلوں نے بھی منع نہیں کرنا, کیونکہ آتی ہوئی چیز کس کو بری لگتی ہے. ناظرین, پہلے لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکل کی ڈیمانڈ کرتے تھے, اس کے بعد گاڑیوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور اب تو سلسلہ یہاں آ گیا ہے کہ پلاٹ بھی مانگے جاتے ہیں, پورے گھر مانگے جاتے ہیں. کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کیش مانگا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ہمارا بیٹا باہر جا رہا ہے, ہمیں کیش دے دیں, اور باہر جا کے یہ جو بھی کمائے گا آپ کی بیٹی کو ہی لا کے دے گا. تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے سارے تو نہیں لیکن آدھے سے زیادہ جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے سسرالیوں پر ہی ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ کچھ دیں گے تو وہی دیں گے, ورنہ ہم نے اپنے ہاتھ پیر نہیں ہلانے. تو یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, اور اس چیز کو ہمیں ختم کرنے کی سخت ضرورت ہے. ناظرین, اگر اس معاشرتی برائی کو روکنا ہے تو ہر انسان کو انڈیویجولی اسٹیپ اٹھانا پڑے گا, اور تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دامادوں کو ان کی اوقات میں رکھیں. اگر ایک بار آپ نے ان کی ڈیمانڈ پوری کر دی تو زندگی بھر پوری کرنا پڑے گی. آخر کب تک ہم اس معاشرتی برائی سے منہ چھپاتے رہیں گے جو کہ نچلے طبقے کے لیے عذاب بنی ہوئی ہے, جو رشتوں کو کاروبار بنا رہی ہے, جو انسان کو اسپیشلی لڑکیوں کو اس قابل بناتی ہے کہ کوئی اس سے شادی کر لے. آخر کبھی ہم ایسا معاشرہ تشکیل دینے میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں جہاں پہ انسان کا کردار, اس کا اخلاق, اس کی شرافت ان ساری چیزوں پر بھاری پڑ جائے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.